اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج بریک پہلے ہوگی، آج سارے کھلے کھلے ہیں۔ اچھا، کل کا ٹاپک یاد ہے؟ کیا ٹاپک تھا؟ ہاں، پین اینڈ پیشنس۔ آپ کو پتہ ہے آج نا تھوڑا سا ٹیڈیس ہے ٹاپک۔ آپ کو ایک پورا ٹاپک کل پڑھایا گیا پین اینڈ پیشنس کا، کیونکہ اسے سمجھے بغیر نا آپ کو یہ ٹاپک سمجھ نہیں آنی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے۔ جو آن لائن دیکھیں گے انہیں تو کیپشن دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا، لیکن پہلے میں آپ سے کوشچنس کروں گی کل کے بارے میں، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ٹاپک کیا ہے آج ہمارا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا کور میسج کیا تھا کل کے لیکچر کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف حالات سے، مختلف سرکمسٹانسز سے گزارتا ہے، لیکن اچھے برے ہر طرح کے حالات، نعمتیں، آزمائشیں، ہر چیز کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ انسان اللہ کو پہچانے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اپنی پہچان دیتے ہیں جب وہ نعمتیں دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی پاور شو کرتے ہیں، وہ نعمتیں واپس لے کے میں نے دی تھی میں لے بھی سکتا ہوں۔ جب انسان بھول جاتا ہے نا، کبھی نہیں بھی بھولتا پھر بھی لی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو بہت شکر گزار بندے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اسے تو شکر گزاری کرنی ہے، تو ان کو آزمایا گیا سب کچھ لے کے۔ وہی ایسا نہیں تھا کہ وہ شکر گزاری چھوڑی تو ان سے سب کچھ لے لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اکثر سوچا گیا کوئی نعمت اس کی شکر گزاری نہ کی جائے، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور جو کفر کرتے ہیں یعنی کہ انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ پوری آیت ہم بس اکثر اتنی ہی کوٹ کرتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو تمہیں زیادہ دیا جائے گا، تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن آگے یہ بھی ہے جو انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی دیتا ہے۔ تو ایٹ ٹائمز ہماری ناشکریوں کی وجہ سے ہماری نعمتیں چلی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ صرف اپنی پاور شو کرتے ہیں تاکہ یہ جو بندہ ہے مجھے پہچان لے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ایک کوشچن کا آنسر ایڈریس کر دوں۔ ایکچولی نا ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے، اگر ہم کلاس سے باہر کوشچن کے آنسر دیں تو پھر کلاس کا ٹائم چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوچھ رہی تھی مجھ سے، سحر پوچھ رہی تھیں کہ سبھی سے پوچھ رہی تھیں انچارج سے کہ کیا کوشچن تھا آپ کا؟ کہ صبر کے ساتھ سکون آ جاتا ہے؟ نہیں، صبر اگر آپ منہ سے نہیں کچھ بول رہے، خاموشی اختیار آپ نے کی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اندر ایک عجیب سی، ہاں تو وہ تو صبر ہی ہے نا، لیکن پھر آپ نے کہا اس کے ساتھ سکون بھی آ جاتا ہے، سکون بھی ہونا چاہیے، سکون بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں، خاموش ہے نا، آپ کا دل، آپ کچھ کہنا چاہ رہے پھر بھی نہیں، آپ خاموشی اختیار کر اللہ کے لیے۔ ہاں، ایکچولی یہ کوشچن نا کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں نے کہا اس کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ۔ ایکچولی آپ کا حسن اخلاق میں بھی صبر ہی چل رہا ہے، اور اس میں بھی کل یہی ٹاپک تھا، اور آج بھی اس سے ملتا جلتا ٹاپک ہے۔ اچھا دیکھیں، صبر جو ہے نا وہ ایک پورا سائیکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے ابھی میں نے کر لیا اور اگلے لمحے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کر لیا صبر اور بعد میں برداشت کر رہے تھے اور بعد میں آپ پھر پھٹ پڑے تو وہ صبر تو نہ ہوا، وہ تو آپ نے پھر ختم کر دی۔ ہاں، ختم کر دی آپ نے اپنے صبر کا، وہ جو آپ نے قربانی دی تھی اپنے نفس کی، وہ تو ختم ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ انسان صبر کر کے اکثر چاہتا ہے اب مجھے نا بڑا ہی کوئی نیکسٹ لیول قسم کا سکون مل جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ صبر ہوتی ہی اپنے ساتھ جنگ ہے، وہ اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، یہی تو صبر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ سکون کی چیز ہے تو اس پہ اتنا اجر کیوں ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ سکون سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جس کام میں زحمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پہ رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس پہ اجر بڑھتا ہے۔ تو صبر پہ اتنا زیادہ اجر کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، بے حساب اجر دیے جائیں گے دنیا میں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ جو اتنے اجر ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ مشکل چیز ہے، یہ نفس پہ بھاری چیز ہے، اتنا آسان نہیں ہے صبر کرنا۔ یہ ایک جنگ کی سی ہی کیفیت ہے اپنے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا سائیکل ہے۔
آپ نے صبر کیا, کسی کی تکلیف کو برداشت کیا. اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں, یہ صرف تکلیف برداشت کرنے کی سینس میں جو ان کا کوشچن ہے صرف اسی کو میں اس کا آنسر کر رہی ہوں. اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. صبر آپ دین پہ چلتے رہنے کو بھی صبر ہی کہتے ہیں, وہ بھی استقامت بھی صبر ہی ہوتی ہے. انتظار اچھے وقت کا کرنا کاملی وہ بھی صبر ہی ہوتا ہے, انتظار بھی صبر ہوتا ہے, برداشت بھی صبر ہوتی ہے. اب یہ جو صبر کریے جب آپ کسی انسان پہ, ناپسندیدہ چیزوں پہ بھی صبر ہوتا ہے, ناپسندیدہ حالات پہ بھی صبر ہوتا ہے, ناپسندیدہ انسانوں پہ بھی صبر ہوتا ہے. اب اس پہ جب انسان صبر کرتا ہے, انسان سمجھتا ہے یہ اب تو مجھے کوئی نیکسٹ لیول سکون مل جائے گا کہ میں تو اب بالکل ایسا ہوگا جیسے میں جنت میں ہی آ گیا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جب صبر کیا وہ صرف ابتدا ہے, وہ صرف آپ کی ایک کوشش ہے. یہ صبر وہ انسان اس پہ کب افیکٹ ہوگا, اور ایسا اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کی مشقت پہ صبر کریں گے نا تو یہ بھی مجھے ریٹرن کرے گا اور یہ بھی اچھا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں, وہ تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے. پتہ ہے کیا بات ہے, جب آپ صبر کرتے ہیں نا شروع میں یہ صرف آپ کے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ, میں نے کل آپ کو اصول تدریج بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا, کہ ہر چیز درجہ بدرجہ ہے. اللہ تعالیٰ کن کہہ کے زمین و آسمان پیدا کر سکتے تھے لیکن وہ 6 دنوں میں بنائے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر چیز درجہ بدرجہ ہے. تو صبر کے بھی اس کے بھی لیولز ہیں. جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طلب کی وجہ سے آپ کو صبر دیتا ہے, آپ کو توفیق مل جاتی ہے, آپ صبر کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ انسان جس پہ آپ صبر کر رہے ہیں اس کے بدلنے میں وقت لگتا ہے. جب آپ ایک لیول اٹین کر لیتے ہیں, آپ دنیا سے بے غرض ہو گئے اور آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا, تب بھی سکون مل جاتا ہے. اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس لیول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بہت دیر بعد نوازتا ہے, کبھی کسی کو بہت جلدی نواز دیتا ہے اس کی کسی بھی کوشش پر. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ انسان بدلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن انسان کو وہ اپنا دل کی وہ کیفیت مل جاتی ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بدلتے بھی ہیں, وہ لوگ بدلتے بھی ہیں. جب وہ ان ریٹرن آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تب آپ کو بہت خوشی اور سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیول سے پہلے ہو جاتا ہے, ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے. تو جن کے ساتھ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, اس انسان کے اندر اللہ نے خیر ڈال دی. اس لیے کہتے ہیں کسی انسان پہ صبر کرو نا اس کے لیے دعا ساتھ ضرور کرو. یہ دعا چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ دعا بہت, اس لیے دعا کی اہمیت نا آپ کو شروع میں سمجھا دی گئی تھی. آپ کو اپنی زندگی میں مختلف چیزیں پریکٹس کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا پڑتا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا کے بغیر بہت سی چیزیں آپ کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو وہ جب اس شخص کے لیے آپ دعا کرتے تھے وہ بدل بھی جاتے ہیں, وہ بدل بھی جاتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے. یہ اس سکون سے پہلے کی کیفیت والا سکون ہے. کچھ لوگوں کو پہلے ہی مل جاتا ہے, کچھ کو ساری زندگی نہیں ملتا. تو پھر وہ اس کیفیت کو اٹین کرتے ہیں جو انسان کو بے پرواہ کر دیتی ہے دوسرے انسانوں سے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی, کل ہم یہی تو پڑھ رہے تھے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے نواز کے دیکھا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے لے کے دیکھا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے محروم رکھ کے دیکھا. یہی ہم کل پڑھ رہے تھے نا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی چیزوں سے محروم رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان مجھ سے دعائیں کرتا رہے, یہ مجھ سے دعائیں کرتا رہے. وہ دعائیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ دعائیں کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ, یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی بہت پائے کے عالم تھے. یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے, وہ ناپسندیدہ چیز پسندیدہ چیز سے بہتر ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ اسے دعا میں بڑھاتی ہے, جبکہ پسندیدہ چیز اس کو دعا سے غافل کر دیتی ہے. کبھی کبھی انسان کو کوئی خاص چیز جو اسے بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ اس لیے بھی نہیں ملتی کہ وہ دعائیں کرتا رہے. وہ دعائیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کل ہم نے سارا پڑھا ہی ہے کہ جب انسان کو پین دی جاتی ہے تو اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم پیشنٹلی اس کو ڈیل کرو. یہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس پیشنس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کے قریب جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے. تو پین جب دی تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ قریب کرنا چاہتا ہے شکر گزاری کے ذریعے, یہ اس نعمتوں کو بانٹے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے سارا کل, میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ہم نے سارا کل پڑھا تھا کہ آپ کی ایبلٹیز سے بھی آپ آزمائے جا سکتے ہیں, ساتھ والے بھی آزمائے جا سکتے ہیں. آپ کی ڈسیبلٹیز سے آپ بھی آزمائے جا سکتے ہیں, ساتھ والے بھی, کہ ساتھ والے اگر آپ کی ہیلپ نہیں کرتے ان کی بھی آزمائش تھی.
آپ کی ایبلٹیز ہیں، آپ ساتھ والے ڈسیبلڈ کی یا کم ایبلٹیز والوں کی ہیلپ نہیں کرتے، وہ بھی آپ کی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، آپ آزمائے جاتے ہیں. یہ آزمانا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے آزماتے ہیں. یہ بندہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. جب آپ کو امارت دی جاتی ہے تب بھی آپ آزمائے جاتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بندہ مجھے پہچانے اور میرے قریب آ جائے. جب اللہ تعالیٰ غربت دیتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے پہچانے اور یہ میرے قریب آ جائے. سارا جو سائیکل آف لائف ہے، ایک مومن اگر اس کو سمجھ جائے تو وہ سارا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہی اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے، چاہے اسے کچھ ملتا ہے چاہے اس سے کچھ جاتا ہے. سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ کل کا سارے ٹاپک کی آپ کہہ لیں سمری تھی. اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، ہم نے مختلف حوالے بھی ڈسکس کیے تھے کہ انبیاء میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے مال لے لیا گیا، جن کو مال بہت دیا گیا، سلطنت دی گئی سلیمان علیہ السلام تھے جیسے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اسپاؤز اچھا ملا جن کو نہیں ملا، اولاد اچھی ملی جن کو نہیں ملی. اور بہت سے لوگ جو بہت اثر و رسوخ والے تھے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ تھے. بہت سے لوگ جو اثر و رسوخ والے نہیں تھے، بلال رضی اللہ عنہ تھے. ہر ایک نے اپنے سرکمسٹانسز میں رہ کے اللہ کو پہچان لیا. اب میں آپ کو کچھ کوشچنس کرتی ہوں، مجھے اس کا آنسر دیں تاکہ مجھے سمجھ آئیے آپ کو سمجھ کتنی آئی تھی. اچھا، کیا انسان کے پیدا ہونے میں اس کا اختیار ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہوں گے، پریشان نہیں ہونا. اختیار نہیں ہے. اس کا کیا وقت ہوگا اس دنیا میں آنے کا؟ اس کا اختیار انسان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. اس کو غریب گھرانے میں اس کی پیدائش ہوگی، امیر میں ہوگی، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. اس کو فیسلٹی سے بھری زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. ہاں، کوشش رکھیے، اس پہ بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کو زندگی میں کیا سٹیٹس ملے گا، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ایوب علیہ السلام نبی تھے، مالدار تھے، مویشی، بیویاں، بچے سب چلے گئے نا. نبی تھے، نبی سے افضل ہو سکتے ہیں ہم؟ نہیں ہو سکتے. ان کے پاس اختیار تھا؟ نہیں تھا. ہمارے پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں نا کہ اس کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، یہی تقدیر پر ایمان ہے. آج کا آپ کا ٹاپک تقدیر اور توکل ہے. آپ کو پتہ ہے اتنی ایج میں خواتین آ جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو انہیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتا یہ ہوتی کیا ہے. تقدیر میں انسان کا کتنا اختیار ہے، تقدیر کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے باقاعدہ پورا ایک ٹاپک پہلے آپ کو پین اینڈ پیشنس کا سمجھایا گیا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اگر آپ کو بلیسنگز ملتی ہیں وہ بھی، اگر آپ کو پین ملتی ہے وہ بھی، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ کے سرکمسٹانسز کی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہر طرح کے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ ساری چیزیں تقدیر میں نا دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے قدر، ایک ہوتی ہے قضا. قدر کیا ہوتی ہے؟ قدر ہوتی ہے کوئی بھی چیز کب، جیسے آپ کا پیدا ہونا. آپ کو پتہ ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کاش میں بڑا ہوتا بہن بھائیوں میں سب سے، کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی. یہ ماما اسی کو پیار کرتی ہیں، کاش میں سب سے چھوٹی ہوتی، مجھے تو اس کے کام ہی کراتی رہتی ہیں. دیکھیں بچے مسکرا رہے ہیں. مجھے تو اس کے کام ہی کراتی رہتی ہیں، آپ کو تو اسی سے پیار ہے، کہتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے جو تابعین تھے نا، تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو رسول اللہ سے سیکھا نا ڈائریکٹ. پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملا، انہوں نے کن سے سیکھا؟ صحابیوں سے. وہ تھے تابعین. ٹھیک ہے، تو کچھ تابعین نا بڑی حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمیں رسول اللہ کا زمانہ ملتا. تو صحابی جو تھے نا، صحابہ اکرام، وہ پتہ کیا جواب دیتے تھے کہ تم نہیں جانتے وہ زمانہ کتنا سخت تھا. ہم حسرت تو کرتے ہیں. اچھا، جب انسان کسی کامیاب انسان کو دیکھتا ہے نا، اس پوزیشن کی حسرت کرتا ہے. وہ جس راستے سے ہو کے آیا ہوتا ہے نا، وہ راستہ نہیں کوئی دیکھتا، اس راستے کی اپنی مشکلات ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی تھی نا بہن بھائیوں میں. کسی بھی انسان کو دیکھ کے جب ہم حسرت کرتے ہیں نا، اچھا یہ واو، یہ بال کے لحاظ سے، اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اس کی کس کے لحاظ سے، اس کی رتبے کے لحاظ سے، اس کی پاپولیرٹی کے حساب سے، لیکن اس کے پیچھے کا راستہ ہوتا ہے. ہاں، شکل اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن بہرحال اس کے بھی خوبصورت انسان کے ساتھ بھی بہت سی ہر نعمت ایک حاصل لے کے آتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے. تو ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، نظر کے مسائل ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتے ہیں شاید. لیکن بہرحال اگر پردہ کریں تو نہیں ہوں گے. اوکے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو انسان سوچتا رہتا ہے کسی بھی اپنے سے بہتر پوزیشن والے شخص کو دیکھ کے، تو اس کے ساتھ کیا کیا کچھ تھا اسے پتہ نہیں ہوتا.
اس کے پیچھے کیا کیا محنت یا کیا اسٹرگل تھی اسے پتہ نہیں ہوتا. وہ کتنی سختی کا دور تھا جو رسول اللہ کا دور تھا. اگر تابعین اس دور میں ہوتے, کیا پتا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے یا منافقین کے ساتھ ہوتے یا وہ ابو جہل کے ساتھ ہوتے, کسی کو نہیں پتا. تو وہ جو وقت ہے نا, وہ جو وقت کا تعین ہے اللہ کی طرف سے, اس انسان نے اس ایرا میں ہی پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے, یہ قدر ہے. قدر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدار, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی نوعیت, یہ ساری چیزیں قدر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کی نوعیت, کیفیت, اور بھی آپ بہت سے الفاظ, اندازہ, زمانہ, اس طرح کے ورڈ, یہ ساری قدر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے سارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتی ہے قضا. اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز دیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت میں اس گھر میں پیدا کیا, اس پوزیشن میں آپ تیسرے نمبر پہ بہن تھیں, آپ سب سے بڑی بہن تھیں, آپ جو بھی تھا وہ آپ کی اب اس کے بعد یہ سارے سرکمسٹانسز دینے کے بعد اللہ تعالیٰ, قضا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ سارے سرکمسٹانسز کے باوجود یہ ہوگا کہ نہیں. اب ایک مدر نے کنسیو کیا, یہ بیبیز دنیا میں آئے گا کہ نہیں, یہ خوبصورت ہوگا کہ نہیں, یہ ذہین ہوگا کہ نہیں, کوئی فیصلہ, کوئی چیز, وہ سارے سرکمسٹانسز ہیں, مگر وہ ہوگا کہ نہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ چیز سمجھانے کے لیے آپ کو کل کا ٹاپک سمجھایا گیا تھا. یہ ساری مقداریں, یہ سارے اندازے, یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور تقدیر پر ایمان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اس پر ایمان کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. اچھی بری تقدیر ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے. آپ کو پتہ ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہ لے آئے, یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو کچھ اسے پہنچنے والا ہے وہ اسے خطا نہیں ہو سکتا تھا, اور جو کچھ اس سے خطا ہونے والا ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا. یعنی کہ جو ہمیں پہنچ گیا نا وہ ہمیں پہنچنا ہی تھا. ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو میرے ساتھ اتنا غلط نہ ہوتا, اگر یہ شخص یہ کام نہ کرتا تو مجھے اتنا نقصان نہ ہوتا. جو آپ کو پہنچ گیا نا وہ آپ کو پہنچ نہیں تھا. یہی تقدیر پر ایمان ہے. جو آپ سے خطا ہو گیا, جو چھوٹ گیا نا, وہ چھوٹ نہیں تھا. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ سارے جن و انس مل کے تمہیں کوئی چیز پہنچانا چاہیں لیکن میں نہ پہنچانا چاہوں تمہیں نہیں پہنچ سکتی, اور سارے جن و انس مل کے تم سے کوئی چیز روکنا چاہیں لیکن میں تمہیں دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا. تو یہی تقدیر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ قدر اور قضا سمجھ آئی. مقداریں بھی اللہ کی طرف سے اور فیصلے بھی اللہ کی طرف سے. اچھا, مقداریں بھی, فیصلے, سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر انسان اپنے عمل پہ رلائے کر کے بیٹھ جائے, اپنی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے, پھر عمل نہ کرے. ایسے کرنا چاہیے. سمجھ تو یہی آتی ہے, فیصلہ تو اللہ کا ہی چلنا ہے. تو کیا ہوگا؟ کیا پھر اس میں کیا ہے؟ دعا کرے اور کرے کچھ نہ. یہ توکل اسی لیے آج پڑھانا ہے, صرف دعاؤں پہ نہیں چلنا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا, اونٹنی اس نے باہر چھوڑ دی اپنی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اونٹنی کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل کر آئے ہوں. کہتے ہیں توکل یہ نہیں ہے کہ تم اسے باہر چھوڑا, توکل یہ ہے کہ پہلے تم اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی عمل کرنا ہے آپ نے, پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. تقدیر بہت کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بار امام جعفر سے نا رحم اللہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا, جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا؟ تو نے کہا ہاں ہے ایسے. کہتے ہیں پھر عمل کہاں پر ہے؟ یعنی جو لکھا ہے اللہ نے وہ تو ہو جائے گا, جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا, تو پھر عمل کہاں پہ ہے؟ تو امام جعفر نے اتنی خوبصورت یہ کوٹیشن انہوں نے کہا کہ جو لکھا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہو سکتا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو تمہیں ملے گا, تم کوشش نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے, مگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کوشش بھی ملنی ہوتی ہے, وہ آپ کوشش نہیں کریں آپ کو نہیں ملے گی. سمجھ آئی بات کی؟ تقدیر کو نا الیبوریٹ کرنے کے لیے بہت, میرے پاس کافی سارا نا مٹیریل تھا, لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی, ہم کچھ 6-7 ایپیسوڈ تو نہیں اس پہ کر سکتے نا, ٹائم بھی کم. تو میں نے وہ واضح بات بتائی ہے جو ٹو دا پوائنٹ ہے, جس سے آپ نا اس کا سینس سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. ڈیفینیشنز آپ کو بہت مل جائیں گی قدر کی, اس کی لغت میں ڈیفینیشنز بہت سی ہیں. ٹھیک ہے,
کسی نے اگر سننی ہے تو میں اس کو ریسورسز بھی دے دوں گی کہ یہ تقدیر کی ڈیفینیشن ہے، لیکن بات سمجھنے کی، آپ نے سمجھنا کیا ہے۔ اچھا، ہم نے نا کل انبیاء کی اور مختلف مثالیں صحابہ کی بھی پڑھی۔ اچھا، ایک سب سے بڑی مثال ہم نے چھوڑی، کیا تھی وہ؟ کس کی مثال تھی؟ وہ نہیں کوٹ کی میں نے، کس کی مثال تھی؟ میں بتاؤں گی یہی صبر کو سمجھنے کے لیے، تقدیر کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی مثال ہم نے دی، انبیاء پڑھے، تو کیا چیز نہیں پڑھی؟ میجر چیز چھوڑ دی۔ کیا یہ سب سے بڑی مثال تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے مثال ہی نہیں لی، ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لائف سائیکل آپ دیکھیں۔ سائیکل آف لائف تھا نا کل کا ٹاپک، آج ہے تقدیر اور توکل۔ رسول اللہ کی زندگی، جب ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، باپ تھا؟ والد تھے؟ نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں کون چلی گئی؟ والدہ۔ 8 سال کی عمر میں کون چلے گئے؟ ان کے دادا۔ اس کے بعد کس نے کفالت کی؟ ابو طالب۔ جب نبوت ملی تو انہیں پروٹیکٹ کون کرتے تھے؟ ابو طالب۔ اور گھر میں کون ان کی ڈھارس بند آتی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ 10ویں سال نبوت کے دونوں ایک ہی سال میں چلے گئے۔ آپ سائیکل آف لائف دیکھ رہے ہیں؟ اس سارے کیس میں انہوں نے دل چھوڑ دیا۔ اوپر سے مشقتیں الگ، وہ جو ان پہ مومنوں پہ اس وقت مشقتیں تھیں، اس کی تو ایک لسٹ ہے۔ سمیہ رسالہ جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، انہیں کو آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں۔ ویسے تو ایک لسٹ ہے، ہمیں غلاموں میں پتہ ہے حضرت بلال رضی عنہ کا، لیکن بہت سے غریب صحابی تھے جن پہ بڑی تکلیفیں تھیں۔ خباب بن ارد تھے اور فہیرہ تھے، وہ بھی غلام تھے، وہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدے تھے۔ ان کی عقل جاتی رہی تھی، اتنا انہیں ٹارچر کیا گیا تھا۔ خباب بن ارد وہ لوہار تھے، تو انہیں وہی لوگا گرم کر کے داغا جاتا تھا اور انہیں اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی، بہت ظلم تھے۔ لیکن خیر، میں اس پہ چلے جائیں تو وہ تو ایک ٹاپک چاہیے پورا کہ کیا کیا ظلم تھے۔ ہاں، شیب ابی طالب، وہ تو بات کی، ہاں وہ تو پہلے کی بات ہے۔ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال رہے، نہ کھانے کو کچھ، بچے اور عورتوں کی رونے کی آوازیں باہر تک آتی تھیں۔ وہ بھی ان کی سائیکل آف لائف میں تھا نا سارا۔ تو انہوں نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑا نہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اگر مشقتیں آ رہی ہیں تو کسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، 13 سال مکہ کے مشقت برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندر بہت غم بھی ملے، ٹھیک ہے۔ 10ویں سال وہ اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال ہے وہ، کہ جو باہر ایک سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی، جو گھر میں سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو اسی لیے تو پھر وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ ہجرت کے لیے کس کو چنا گیا؟ طائف کو۔ دعا مانگتے تھے رسول اللہ کہ مجھے کوئی ایسی بہتر جگہ دے جہاں پہ تیرا دین فروغ پا سکے، تو طائف کو چنا۔ طائف بڑی زبردست جگہ تھی، ہل اسٹیشن تھا، لیکن وہاں سے کیا ملا؟ طائف کا دن رسول اللہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ آپ اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دیں اور پھر آپ کو پتھر ملے۔ آپ 1 منٹ سوچ کے تو دیکھیں، ہم اسے نا پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اچھا پتھر ملے، کوئی ایک بات کر دے 6 دن نہیں بھولتی، ہوتا ہے نا ایسے؟ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کر دی 6 دن نہیں بھولی، ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہے۔ جن کو باتیں ہوئی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میری بات سنیں، کوئی پتھر مار دے آپ کو اور آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، آپ سوچیں کتنے دن نہیں بھولے گا۔ لیکن باہر نکلتی انہوں نے ہدایت کی دعا کی تھی، اسی قوم کی۔ اور قبیلہ ثقیف جو ہے وہ ہجرت کے کتنے سال، 9th ایئر میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے میرے خیال میں یہ، لیکن رسول اللہ کو اس کی بہت خوشی تھی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ، وہ طائف کے ہی لوگ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صبر کا نتیجہ ایسے ملتا ہے، یہ ہے سائیکل آف لائف، اور صبر بھی ایسے ہی فائدہ دیتا ہے، اور تقدیر بھی یہی ہے۔ تقدیر پر ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں یہ میرا پارٹ آف لائف تھا، مجھے اس کے تھرو ہی وہ ملے گا جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو مشقتوں میں نہیں ڈالا جاتا، آپ کو مشقت کرنی نہیں آتی، تو جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید آپ کو وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ٹریننگ ہی نہیں ملے گی۔ آپ کو جو گول، جو آپ کی زندگی کا گول ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے مل ہی نہیں رہا، مل ہی نہیں رہا، جب تک آپ اس راستے سے گزریں گے نہیں، آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اس راستے کی مشقتیں آپ نے اٹھانی ہیں تو وہ ملے گا، اور یہی تقدیر ہے۔ اور پھر بھی وہ چیز آپ کو ملے نہ ملے، یہ بھی تقدیر ہے۔ آپ اس راستے پہ چلتے رہے، ہاں میرا یہ گول ہے، یہ گول ہے، لیکن وہ گول ملنا نہ ملنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سنیں، یہ
جو امام جعفر نے جواب دیا تھا نا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ تم کوشش کرو گے تو تمہیں ملے گا، تم کوشش نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا. یہ جو توکل ہوتا ہے نا، یہ اس کوشش کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے دعا، یہ ہوتا ہے آپ کا صرف مینٹل اللہ پہ بھروسہ، ٹھیک ہے. لیکن توکل ایسا بھروسہ نہیں ہوتا. یہ بھی ضروری ہے، آپ کو دماغی طور پہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن توکل وہ کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش کے ساتھ بھروسہ ہوتا ہے. پہلے کوشش بھی کرنی ہے، پھر بھروسہ بھی کرنا ہے. ہمیں جو واقعات ملتے ہیں نا، اس میں قرآن میں ہے وہ واقعات کہ اس میں ایسے واقعات بھی ہیں جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ پہ توکل تھا، اور ایسے واقعات بھی ہیں جب سارا کچھ کیا گیا تب بھی اللہ پہ توکل تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بہا دیا تھا دریا میں، کیا ریسورسز تھے ان کے پاس؟ کیا تھا؟ اللہ پہ توکل. اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی ریسورسز تھے؟ ہاں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، یہ کوشش کر کے میں نکل جاؤں گا یہاں سے. کوئی ذریعہ نہیں تھا، تب بھی اللہ پہ کیا تھا؟ توکل. پھر جب اور کوئی توکل کی مثال دیں، آپ بھی دیں کوئی. کیا توکل کی مثال ملتی ہے؟ آپ اتنے انبیاء کو پڑھتے ہیں. یونس علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی لیکن پھر دعا مانگ کے اللہ پہ توکل کہ اللہ نکال سکتا ہے. ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس. اور کوئی مثال؟ جی ایکسیلنٹ، بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جی. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا نا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. تو انہوں نے جب آگ میں پھینکا جانے لگا، انہوں نے کیا لائن بولی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ پہ توکل تھا. میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا تھا تو انہوں نے رسول اللہ نے جب پوچھا کہ تمہیں کوئی بات ہے تو ہمیں بتا دو، جو سچ ہے بتا دو. کہتے ہیں آپ کے دلوں میں ایسی بات بیٹھ چکی ہے، اگر میں سچ کہوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اور جھوٹ میں کیوں بولوں، میں نے کیا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا میں وہی کہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں اللہ کو وکیل بناتی ہوں. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ وکیل تھا. اچھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس نے سنا ہوا ہے؟ اچھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ. اچھا، اس میں جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا ایک دروازے سے نہ جانا، کیونکہ وہ اتنے بھائی تھے اور کہتے ہیں لمبے تڑنگے تھے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کوئی چور ہے، کوئی ان کو دھر نہ لے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹر مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں نظر نہ لگ جائے. جو بھی تھا، انہیں کہا کہ تم ایک دروازے سے نہ جانا. شہر کے پہلے نا بڑے بڑے درے ہوتے تھے جہاں سے لوگ انٹر ہوتے تھے مختلف شہروں میں. تو انہوں نے کہا تھا تم مختلف دروازوں سے جانا. انہوں نے ایک بھروسہ کیا، ایک تدبیر کی، ٹھیک ہے. ایک ٹیکٹک انہوں نے یوز کیا، اپنے بچوں کو گائیڈ کر دیا. لیکن پھر بھی اس آیت میں جہاں یہ ذکر ہے نا، اس کے اینڈ پہ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور اسی پر توکل کیا میں نے، علیہ توکلت کا ورڈ ہے، اسی پر توکل کیا میں نے. تو اسی پر چاہیے کہ توکل کرے متوکلین. اور توکل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، متوکلون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں نے انہیں بتا تو دیا ہے، لیکن وکیل اللہ تعالیٰ ہی، اور توکل کرنے والوں کو نا اللہ کو ہی وکیل بنانا چاہیے. سمجھ آئیے؟ جب ریسورسز ہیں تب بھی، جب ریسورسز نہیں ہیں تب بھی توکل اللہ پہ ہی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو تقدیر پہ آپ کو سارا بتایا نا کہ یہ سب کچھ تقدیر ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے تقدیر ہے، یہ اب اس تقدیر میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی کوشش کرنی ہے. اس کوشش پہ توکل کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. توکل کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ ہے وکلا. وکلا کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، کسی کو وکیل بنا دینا. آپ جب لائر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ اپنا کیس اس کو سونپ دیتے ہو، وہ جیسے مرضی ہینڈل کرے، ٹھیک ہے. خود تو نہیں جا کے کوئی بھی انسان اپنا کیس لڑ رہا ہوتا عدالت میں، وکیل لڑتا ہے. تو پھر آپ نے وکیل کو سونپ دیا ہوتا ہے اپنا کیس، آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی وکیل کرنا ہے. آپ نے کوششیں جب کی بھی ہیں نا، تو وکیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. آپ کوششوں پہ، ہماری یوتھ جو ہے نا، اسپیشلی جو آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہیں، انہیں بڑے مسائل ہیں. بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں ویسٹ میں اب یہ کلچر، یہ جو آئیڈیالوجی ہے بہت زیادہ عام ہو گئی. ہاں اللہ نے پیدا کیا تھا، کوئی ایک کریٹر ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس بات پہ دلیل ہے کہ ہاں ایک کریٹر ہے. لیکن اب نا سب کچھ آپ پر ہے، آپ جیسے چاہے زندگی گزاریں. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام ایمان تقدیر پہ
تقدیر پہ یقین کے بغیر، توکل کیے بغیر ایمان ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خود سے خود سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی کوشش اندر ہوتی ہے. یہ بچے ایتھیسٹ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ نا اپنے اوپر ریلائی کرتے ہیں، اپنے اوپر کوشش اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن ریلائی پھر بھی اللہ پہ ہی کرنا ہے. اپنے کسی بھی مقصد کی کامیابی کے لیے ریلائی کس پہ کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن میں پتہ ہے کیا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جب وہ اللہ کو بھول گئے تو ہم نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا. انسان کو نا اپنا بھلا دی یعنی کہ اسے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سب بھول گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے. جب انسان اپنے پر رلائے کرتا ہے نا تو انسان اتنی مکمل چیز نہیں ہے، تو پھر وہ ساری زندگی گمشدہ ہی رہتا ہے. اللہ کو یاد رکھنے سے آپ کی جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ ڈیفائنڈ رہتی ہیں. ہاں میں نے اسی راستے پہ چلنا ہے. صراط مستقیم ایک راستہ ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. وہ ایک راستہ ہے، جو اللہ کو بھلا دے گا آپ اس راستے سے بھٹک جائیں گے. تو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اپنا آپ بھی انسان بھول جاتا ہے. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کی لائف میں کیا فائدے ملیں گے؟ رسول اللہ کو کیا فائدے ملے تھے؟ دیکھیں بہت سے دروازے رسول اللہ پہ بند کیے گئے، ٹھیک ہے. کفار کیا تھے؟ بہت زیادہ ان پہ ظلم بھی تھا، پرسیکیوشنز تھیں، ان پہ بہت روک ٹوک تھی. 3 سال میں اسور بھی رکھا گیا. تو ایک راستہ بند ہو گیا نا، آسانی نہیں تھی وہاں پہ. پھر مکہ کی مصیبتیں، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب جب ایک ہی سال میں گئے، وہ جو سپورٹ تھی وہ بھی راستہ بند ہو گیا. اس کے علاوہ کیا راستہ بند ہو؟ کہیں پہ جانا چاہا تو طائف سے اچھا رسپانس نہیں ملا، وہ بھی راستہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جب مدینہ آئے وہ اللہ نے مدد کی، ہاں کی. یہود کی منافقت تھی، ٹھیک ہے. ہر جگہ دروازے بند، بار بار بند، بار بار بند، بار بار بند. تو پھر کیا؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کیا اللہ پہ توکل. تو پھر کیا ہوا؟ راستے کھل گئے. یہی تقدیر ہے. راستوں کا بند کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور راستوں کا کھولنا بھی اللہ کے اختیار میں. راستے کیسے کھل گئے؟ وہی مکہ 8ویں ہجرت کے 8ویں سال فتح ہو گیا تھا. وہی طائف کے لوگ 9ویں سال مسلمان ہو گئے. وہی یہود مدینہ سے باہر چلے گئے. بنو قریظہ، یہ جو تیسرا آخری قبیلہ رہ گیا تھا، بنو قین کا تو غزوہ بدر کے بعد چلے گئے تھے. بنو نذیر جو تھے وہ غزوہ احد کے بعد چلے گئے تھے. تو بنو قریظہ جو تھے وہ غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوئی تھی غزوہ خندق، وہ بھی فارغ. اور فتح یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کے بعد فتح خیبر بھی فتح ہو گیا تھا، کیونکہ یہ آباد ہوئے تھے جا کے خیبر میں، تو خیبر بھی فتح ہو گیا تھا. وہ بھی گئے، راستے کھل گئے. تو سمجھ اس سے کیا آتی ہے؟ توکل میں نا یہ جو تقدیر میں ہے نا، ان سب پہ بھروسہ ہی توکل ہے. آپ کو کیا مقداریں ملنی ہیں، کب ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، کیا نوعیت ہے، اور یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی آپ کا گول ملنا ہے کہ نہیں، وہ قضا وہ فیصلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہر خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی تقدیر ہے. اور یہی توکل ہے. توکل بھی اسی کو کہتے ہیں. کیا کیا توکل ہوتا ہے؟ کہ سارے خیر و شر کا مالک اللہ ہے. اگر آپ نے کوشش کی، ہو سکتا ہے آپ کو خیر مل جائے، ہو سکتا ہے نہیں ملے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے رزق کے لیے کوشش کی، جو رزق آپ کی قسمت میں ملنا تو وہی ہے آپ کو، لیکن آپ نے اس کوشش کے دوران بھروسہ اللہ پہ ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، وہ اولاد آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی کہ نہیں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن آپ نے جب اس کی تربیت کی تو آپ نے اللہ پہ توکل کر کے کی. وہ مل بھی سکتی ہے، آپ کی تقدیر میں لکھا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس کے لیے یہ کوشش کرے گا تو اس کی اولاد اچھی ہوگی، اور ہوتی ہے اچھی. جی جی بتائیں. کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوشش کی ہے کسی کام کے لیے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو کہ اچھا میں نے کوشش کر لی، اب دینے والی ذات اللہ کی ہے، اب میں اللہ پہ چھوڑ دوں. لیکن ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے آپ کا وہ توکل ہے کمزور ہوتا رہتا ہے. اس کو واپس سے اتنا اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بیٹا ہر چیز، ایمان جو ہے نا وہ ریوائز کرنے کی چیز ہے. ایمان تمہارے پیٹ میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ اس طرح کی حدیث آتی ہے کہ اس کو بار بار تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایمان کی شاخ ہے نا یہ بھی. تقدیر پر بھروسہ ایمان ہے، توکل کرنا ایمان ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے توکل. تو اگر اس کو بھی آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی بہت سی چیزیں رینیو کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے علم ہے نا،
علم وہ ایک بار آپ کو جب مل جاتا ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ریوائز کرنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، آپ اسے اون کرتے ہیں. میں نے یہ کر لیا، میں نے ماسٹرز کی ڈگری، اب مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک بار مل جاتی ہے؟ نہیں. اللہ نے 5 نمازوں میں پتہ نہیں کتنی بار، ہر رکعت گن لیں آپ، اتنی بار منگوائی ہے. کیوں؟ یہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. تو بیٹا توکل بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اس ہدایت پہ چلیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ چلنا ہے جس کی ہدایت آپ بار بار مانگ رہے ہیں. تو چلتے ہوئے بھروسہ بھی تو اللہ سے بار بار مانگنا ہے نا. جب وہ ہدایت آپ کو بار بار مانگنی پڑی ہے کہ میں اس پہ چلتا رہوں، تو وہ اس چلنے کے دوران جو بھروسہ اللہ پہ کیا وہ بھی تو اتنی بار ہی مانگنا پڑے گا. اگر آپ کا اللہ پہ توکل نہیں، آپ اس راستے پہ چلتے رہیں گے، آپ کتنا چل سکیں گے؟ کوئی مجھے کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، جب تک میں کرتی رہوں گی وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا رہے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے رہتے ہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کو کرتے ہی رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ ہر چیز بیٹا، جیسے بھی انہوں نے صبر کا کوشچن کیا تھا تو میں نے کیا کہا ہے کہ صبر جو ہے نا یہ کوئی ایموشن نہیں ہے، یہ ایک سائیکل ہے. کسی کو صبر کا نتیجہ اس پہلے سٹیپ پہ ملا، کسی کو آگے، کسی کو آگے، کسی کو وہ درجہ مل جاتا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سفیان بن عیینہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ چیزیں دیے رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ دعا مانگتا رہے. تو کچھ لوگوں کو نہیں ملتی وہ چیزیں، وہ دعائیں مانگتے 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 اتنا آگے چلے جاتے ہیں. وہ شخص جسے مصیبت مل رہی تھی، یا وہ چیز جسے مصیبت مل رہی تھی، وہ انوائرمنٹ جسے مصیبت ملی، وہ نہیں چینج ہوتا، انسان کا دل ہی بدل جاتا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا، کرو اب جو مرضی. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے. جب وہ اس مقام کو نہیں پا لیتا اسے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ اس مقام کو پا لے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالے رکھتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت اجر ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈھیل دی ہوئی ہے. وہ جو مومن کو اتنی لمبی ڈھیل نہیں ہوتی، اس کی پکڑ کبھی نہ کبھی ہوتی ہے. کافر کے لیے ڈھیل ہے بہت لمبی، موت تک. لیکن مومن کے لیے وہ اسی کے لیے موت تک ڈھیل ہوگی جس پہ پھر مہر لگا دی ہوتی ہے. اب اس نے اسے، جس سے اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لیتا ہے ہدایت کی. ایسا بہت کم ہوتا ہے. مومن کو بار بار کھینچا جاتا ہے، بار بار کھینچا جاتا ہے. دیکھیں آپ نے کوئی کام کیا، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، آپ نے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، چاہے کسی مصیبت کی وجہ سے کیا، چاہے کسی نعمت کی وجہ سے کیا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ قرب حاصل کر لیا، لیکن وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ کبھی کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے چیز، وہ قربت نہیں رہی ویسی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ جو زندگی ہے یہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہے. موت تک مہلت ہے تمہاری، تم کسی بھی وقت واپس آ جانا، میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاں موت کے فرشتے کو دیکھ کے پھر وہ بند ہو جائے گا، وقت اجل آ گیا پھر نہیں. لیکن تب تک مہلت ہے. کر لیا گناہ واپس آ جاؤ، کر لیا گناہ پھر واپس آ جاؤ. تو یہ مہلت اسی لیے تو ہے. انسان اتنا زیادہ، دیکھیں انسان نے کیا کہا سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا انا عباد الرحمن، میں رحمان کا بندہ ہوں. عباد ہوتا ہے اسم، ہے نا. اس نے تو اسم نے تو نہیں بدلنا، اسم کی حالت بدل دی ہے. میں آج سالڈ ہوں، کل میں لکوڈ بن جاؤں. آج میں ایسی ہوں، کل میں کچھ، میری تو حالت یہی رہنی ہے نا. اس کا خیر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ سے ریلیٹڈ چیز ہے جو میں کہہ رہی ہوں. اسٹیٹ انسان، اسم جو ہے نا، اسم ہی رہتا ہے. لیکن یہاں پہ فعل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کیونکہ فعل جو ہے نا اس کی حالتیں ہوتی ہیں، اس کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہوتا ہے. انسان کی عبادت کی حالتیں بدلتی ہیں، انسان کے توکل کی حالتیں بدلتی ہیں، انسان کے صبر کی حالتیں بدلتی ہیں، انسان کی ایمان کی حالتیں بدلتی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو تقدیر پر ایمان وہ آپ مکمل نہیں کر سکیں گے اگر آپ کا توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ. اس لیے یہ دونوں ٹاپک اکٹھے میں نے آپ کو سمجھایا، اور اس لیے اس سے پہلا ٹاپک آپ کو اتنا لمبا اس لیے ایلیبوریٹ کرایا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز جو آپ کو ملتی ہے اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا، ایسی بھی احادیث ہیں جن سے یہ شو ہوتا ہے کہ انسان کا جنتی جہنمی ہونا بھی تقدیر ہے. ایسی بھی احادیث ہیں. تو کیا انسان پھر بیٹھ جائے کہ بھئی میری تو تقدیر میں ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے اور انہیں اس کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ جنت کے لیے، حالانکہ ابھی وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، یعنی بھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آگ کے لیے بھی ایک مخلوق پیدا فرمائی اور انہیں اس کے لیے پیدا کیا جبکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے. اب یہ کیا ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے ہے. اب یہ آپ کی ویسی یہ تقدیر، ہاں جہنمی اور جنتی ہوتے ہیں، یہ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مگر نہیں میرے پہ لکھ دی گئی ہے. اچھا کسی کے پاس رزق کم ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، ہم اس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، اتنے فیلیئرز دیکھتے ہیں، اتنے فیلیئرز دیکھتے ہیں، پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن نا ابھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق نہیں، جب توفیق ملے گی میں نمازیں شروع کر دوں گی. اس پہ ہم نا کوشش نہیں کرتے، اس پہ جی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جب ہو جائے گا نا تو میں کر لوں گی. دنیا کی ہر چیز کے لیے آپ کی کوشش ہے، آخرت کے لیے آپ کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا لائف سائیکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے. اللہ کا علم کیا ہے ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے تو صحیح راستہ چنو غلط راستہ چنو. وہ جو راستہ چننا ہے وہ انسان پہ چھوڑا ہے، وہ انسان پہ چھوڑا ہے، لیکن اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے علم کے لحاظ سے. ابن عباس یعنی کہ عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ بے شک پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتا، اور بے شک دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور وہ جب تقدیر کو بدل دے تو وہ بھی تقدیر میں سے. سمجھ آئی بات کی؟ کہ جیسے ہم کہہ لیتے ہیں نا کہ یہ تو تقدیر ہے، جیسے ابھی میں جنتی اور جہنمی کی بات کر رہی تھی کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں، ایک تو بات یہ کہ کچھ چیزیں تو وہ اس طرف بھی میں آتی ہوں کہ کچھ چیزیں اٹل آپ کی تقدیر ہیں. جیسے آپ کا پیدا ہونا، جو ہم پہلے سارا کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کا رزق، آپ کا پیدا ہونا، آپ کی جو بھی آپ کا لائف سائیکل تھا، آپ کو کیسے لوگ ملیں گے، آپ کا اسپاؤس کون ہوگا، آپ کے پیرنٹس کون ہوں گے، یہ آپ کی اٹل تقدیر ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ چھوڑی ہوتی ہیں، وہ کوشش کے ساتھ مختص ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دعاؤں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں. تو اگر وہ دعا سے بدل گئی تو وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے. دیکھیں تقدیر میں نے آپ کو کیا کہا، قدر بھی آتی ہے اور قضا بھی آتی ہے نا. تو قضا اللہ کا فیصلہ ہے نا. اگر دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل دیا تو وہ بھی تقدیر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بدلی بھی جا سکتی ہے. اب ایسا نہیں ہے. اسی طرح جنتی جہنمی، آپ کہیں کہ ہاں وہ تو پیدا ہی کیے گئے، جنتی پیدا کیے گئے جنت کے لیے اور جہنمی پیدا کیے گئے جہنم کے لیے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنے لائف سائیکل میں، ٹھیک ہے، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان چوز یہ راستہ کرے گا، لیکن ہر انسان اپنے لائف سائیکل میں ایسے بہت سے فیزز سے گزرتا ہے جب اس کے پاس موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اس کے پاس دعائیں کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس کے پاس توکل کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی اصلاح کا موقع ہوتا ہے. تو اگر اس موقع کو وہ پا کے وہ دعا کرتا ہے اور اس کی وہ چیز بدل جاتی ہے تو وہ بھی تقدیر ہے. ایسا نہیں تھا اب یہ لکھ دی گئی، اب یہ جتنی مرضی دعائیں کر لے، یہ جو مرضی کوشش کریں بدل نہیں سکتی. جس اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ اللہ اس کو چینج بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے، وہ اس کو دوبارہ لکھ بھی سکتا ہے. لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اس پہ آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور ایک روایت کے مطابق انسانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. یہ تقدیر پر ایمان کا، کل ہم نے کیا فگر پڑھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اس کے لیے مجھے الزام دے رہے ہو جو کتنے سال پہلے لکھا جا چکا، 40 سال پہلے. 40 سال پہلے نا. تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ انسانوں کی تقدیریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہوئی ہے. لیکن بات یہی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہے نا لوح محفوظ، تو اللہ تعالیٰ لکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ چینج بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی لکھ سکتا ہے، دعا سے چینج بھی ہو سکتی ہے، وہ سب تقدیر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر سمجھ کیا آیا؟ آپ توکل کریں اللہ پہ، آپ دعائیں کریں اللہ سے، آپ تقدیر پر ایمان رکھیں، آپ پین اور پیشنس کو سمجھ جائیں، آپ اپنا پورا سائیکل آف لائف سمجھ جائیں. اس سے کیا فائدے ملیں گے آپ کو؟ آپ کو اس لیکچر سے کیا سمجھ آئی؟ کیا فائدے ملیں گے؟ کیا فائدے ملیں گے؟ یہ بھی جو پوچھی تھی نا سحر کے، صبر کر کے دل میں اطمینان آ جائے گا یا آ جاتا ہے؟ توکل سے آتا ہے وہ ایمان، وہ اطمینان. جب آپ نے بھروسہ، آپ کو پتہ ہے بچے اکثر ماؤں کو کام کہہ کے تو خود بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا اب ہو جائے گا، ہے نا. جب آپ کسی ایسی ہستی پہ توکل بھروسہ کر لیتے ہیں جو آپ کو پتا ہو یہ وہ کام کرے گی، یہی یہ کام کرتی ہے، اگر اس نے نہیں کیا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اگر اس نے کر لیا تو ہاں یہ میرے لیے تھا. اس بھروسے کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے انسان میں آتا ہے اطمینان. ٹھیک ہے، جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ پہ تھا. کیسے کیسے حالات تھے انبیاء کے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ کیا تھا؟ بھروسہ تھا. مانتا ہے کوئی تب بھی اللہ پہ بھروسہ کہ یہ ایمان پہ قائم رہے گا، کسی نے نہیں مانا تب بھی اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو ایمان والا پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا اور کیا فائدے ہوں گے اس سے؟
جب آپ میں اطمینان آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ توکل کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ایمان کی تو شاخ ہے، ایمان تو اسٹرانگ ہوگا، ایمان تو ان سب چیزوں کا آپ کہہ لیں مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی ایک ایک شاخ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. زندگی کی مشکلات سے مایوس نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں کمپلینز نہیں رہیں گی، آپ کی زندگی میں شکایتیں نہیں رہیں گی. آپ کو پتہ ہے انسان کمپلینس کی وجہ سے بے سکون رہتا ہے. ہمیں ہر وقت کمپلینس ہوتی ہیں، مجھے حالات ایسے نہیں ملے اس لیے میں ایسے نہیں کر سکی، مجھے اس اسکول میں آپ بھیج دیتے تو میں کر لیتی، وہ فرینڈ میری ہیلپ کر دیتی تو میرے گریڈز اچھے آ جاتے. آپ نے کیوں اتنا بھروسہ کیا فرینڈ پہ؟ اللہ پہ توکل کریں اور کوشش خود کریں، ٹھیک ہے. توکل کوشش کے ساتھ بھروسہ ہے، وہ میں نے شروع میں ہی آپ کو الیبریٹ، اونٹنی کو پہلے باندھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک اجر ہے، لیکن بہرحال آپ کمپلینز نہیں کریں گے اور کیا فائدہ ہے؟ جب کمپلین چلے گی آپ کی لائف سے تو کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سکون آئے گا. ہاں وہ تو اطمینان تو پہلا اس کا فائدہ تھا نا، وہ تو اطمینان مل گیا آپ کو. ہاں پھر کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اس چیز پہ یقین. ہاں وہی سکون ہوتا ہے، وہی اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی کمپلین چلی جاتی ہیں، جس بندے سے کمپلینس تھی وہ چلی جاتی ہیں، کسی چیز کے بارے میں کمپلین تھی، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، میں اتنی ذہین نہیں ہوں، یا میں اتنی میرے پاس فیسلٹیز نہیں، یہ کمپلین چلی جاتی ہیں. کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے چوز کیا. اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پہ بھروسہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو اللہ کا پلان سمجھ آتا ہے تب بھی، اللہ کا پلان سمجھ نہیں آتا تب بھی، اللہ ہی آپ کا رب ہے. آپ نے اللہ پہ ہی بھروسہ، یہ اللہ پہ کمپلیٹ بھروسہ ہے. کبھی کبھی انسان کو نہیں سمجھتا بھائی مجھے ہی کیوں نہیں مل رہا. ہاں اللہ، یہ اللہ کی قدر ہے، میرے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے. اطمینان آ گیا، آپ کی کمپلین چلے گی. اور کیا ہوتا ہے جب آپ کی کمپلین چلی جاتی ہے نا تو آپ کیا ہوتے ہو؟ آپ پازیٹیو ہو جاتے ہو. آپ پازیٹیو ہو جاتے ہو. انسان کو زندہ رہنے کے لیے نا جو آکسیجن اور یہ چیزیں چاہیے نا، انسان کو ایموشنلی ایکٹیو رہنے کے لیے ایک چیز چاہیے، وہ ہوتی ہے امید. یو آلویز نیڈ سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ان یور لائف. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی گول چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی امید چاہیے ہوتی ہے. ہاں میں یہ توکل آپ کو امید دلاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں، اللہ تو ہے نا میرے ساتھ. تو آپ ہوپ فل، آپ آپٹیمسٹک انسان بنتے ہیں، آپٹیمزم آتا ہے آپ میں. سمجھ آئی؟ اچھا اور کیا فائدہ ہے؟ ایک اور چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ بھی مجھے بڑی لیٹ ہوتا جب میں سوچ رہی تھی فائدے، تو مجھے بھی تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئی. آپ نا دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے میں نہیں لگتے. آپ کو پتہ ہے ایک بار عیسیٰ علیہ السلام نا یوحنا کو دیکھا، انہوں نے وہ نا مچھلیاں پکڑ رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤں؟ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. عیسیٰ علیہ السلام نا وہ یوحنا کو لے کے چلے گئے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا ان کے پاس ایک پوٹلی تھی. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں 2 روٹیاں. کہتے ہیں وہ کس لیے؟ کہتے ہیں ایک آج کے لیے، کل کے لیے. کہتے ہیں تم تو پرندوں سے بھی تم نے اپنا توکل گرا دیا ہمارا. کہ کبھی کسی پرندے کو بھی پوٹلی بنائے دیکھا ہے؟ ایک کھا لو اور ایک بانٹ دو. پرندے بھی جب نکلتے ہیں تو وہ اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا پرندے بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور وہ بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. تو پرندوں کا یہ توکل ہوتا ہے. تو وہ چیزیں نہیں اکٹھی کرتا انسان. ہماری یہ جو راتوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں نا، اگلے 2 سال میں ہم کیا کریں گے، ابھی تو گھر کے لیے پیسے نہیں جمع ہوئے، بیٹی کا جہیز نہیں جمع ہوا. جب آپ پہ توکل ہے نا تو آپ چیزیں اکٹھی، اگر آپ ایٹ ٹائمس کچھ، لیکن وہ جو ایک ٹینشن ہے نا چیزیں اکٹھی کرنے کی ٹینشن، وہ آپ کو نہیں ہوگی. انسان یہ جو چیزیں اکٹھی کرتا ہے نا، یہ وہ جو توکل نہیں کرتا وہی کرتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ بھی نکل جائے گا آپ کی لائف سے. اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں اکٹھی کرنا کتنی، یہ بھی مشقت طلب چیز ہے. آپ کی اتنی امپورٹنٹ انرجیز، آپ کا وقت اور آپ کی صلاحیتیں یہ اکٹھا کرنے میں گزر رہا ہوتا ہے. وہ بچ جائے گا، وہ آپ دین پہ لگا سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. چلیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو توکل کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور تقدیر کی بھی سمجھ آئی ہوگی. انٹر ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے کل کا ٹاپک تھا. آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. مجھے یہ کہہ رہی تھی مجھے ایک اور لیسن چاہیے آپ سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ یہ جو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے. جو میں پڑھ رہی ہوں، جو میں پڑھا رہی ہوں، وہ میں اپنی زندگی میں اپلائی کروں. جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیشہ ایمان رکھیں. ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. ہماری زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہمارا توکل کبھی کمزور نہ ہو اللہ تعالیٰ پہ. کیونکہ یہ وہ سہارا ہے جس کو پکڑ کے آپ ساری زندگی امید کے ساتھ چل سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل عطا کرے, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.